اے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ نے حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، رو رہے تھے. حضور فرمایا روندا کیوں ہے؟ عرض کی سونیا دو کڑیاں نظر نہ آؤ تو دل بے چین ہوتا ہے، اتوں کر ٹر جانا ہوا، بیوی بچوں سے ملتا ہوں تو سامنے میرے بیوی بچے ہوتے ہیں، میرے دل میں آپ ہوتے ہو، میرے میں گھر میں ٹک نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، میرا دل اچھلتا ہے. میں یا رسول اللہ میں مجھے کچھ نظر نہیں آتا آپ کے سوا. سرکار نے فرمایا پھر چپ ہو، پریشان پھر کیوں ہے؟ تم نے آ تو گیا ہے میرے پاس، دیکھ تو لیا مجھے. عرض کی سرکار آپ جیسے امال ہمارے کہاں، آپ جیسی شان کسی نبی رسول کی نہیں ہے، اور کل جنت میں جو آپ کا من مقام ہوگا وہ ہمارا کہاں ہوگا. یا رسول اللہ ہم نے کیا کرنی ہے اڑے اور کیا کرنے ہیں جنت کے معاملات. یا رسول اللہ اگر آپ وہاں نظر نہ آئے تو میں کیا کروں گا؟ سرکار چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے. اتنے میں جبریل آیا. حضور کے اس غلام کی آواز اللہ نے سنی، اللہ کا عرش ہل گیا. اللہ نے فرمایا جاؤ جبریلا جا میرے محبوب دے یار روندا پہ، جا میرے محبوب کے دوست کو چپ کرا اور جا کے آیت سنا. اے محبوبہ اعلان کر دے، اے میرے صحابہ میری رنگت اختیار کر لو، میرے پیچھے پیچھے چل پڑو، میری نقل کرنا شروع کر دو. قیامت کے دن جہاں میں ہوں گا وہاں تم ہو گے. یہ رنگ مستویٰ نہیں ہے، ایک دوسرے پہ تہمتیں لگانی، ایک دوسرے کو ننگا کرنا، ایک دوسرے کو خراب کرنا، ایک دوسرے کے ابوں سے پردہ ہٹانا. سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کا ایک صحابی آیا، عرض کی یا رسول اللہ انی قد ظلمت علی نفسی، مجھے زنا ہو گیا مجھ سے. سرکار نے رخ پھیر لیا ایسے. آپ نے فرمایا اس کی شاید طبیعت صحیح نہیں ہے، چلے جا. اس نے پھر کہا، تیسری مرتبہ پھر کہا یا رسول اللہ مجھ پر حد جاری کرے. جاری کرائی گئی. جب بار بار اس نے کہا آپ نے فرمایا جاؤ اس کو سنسار کر دو. جب سنسار کرنے کے لیے لے گئے، یہاں تک خاک میں دبایا، مدینہ المنورہ شریف کی دھرتی ہے، پتھر مارنے شروع کیے. وہ صحابی بہت طاقتور تھے، جاندار تھے، ایسے زور دیا، نکلے، بھاگے. صحابہ کرام نے پکڑ کے پھر ان کو ختم کر دیا. صحابی فرماتے ہیں جب ہم واپس آئے نا تو مسجد نبوی میں سرکار رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جارے. اور ہم جب قریب آئے ہم نے ساری بات سنائی تو آپ نے فرمایا تم نے اسے چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ اللہ نے اسے بخش دیا تھا. اور ایک مرتبہ اسی صحابی بسم اللہ مالا بہت مہربانی، شکریہ. ایک مرتبہ اسی طرح ایک دو ساتھی آپس میں بات کر رہے تھے صحابہ میں کہ وہ تو ایسا تھا، اسی صحابی کے بارے میں جسے سنسار. سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور برابر میں ان سے کہا اے خبردار تم اس کے بارے میں بول رہے ہو، اگر اس کی توبہ میری امت میں تقسیم کی جائے میری ساری امت کی مغفرت ہو جائے. بھائی میرے بھائی ہمیں اپنی اصلاح تو کرنی چاہیے نا. میں نے آپ کو عشق رسول کی باتیں میں سنا رہا ہوں. میں بڑا پکا قسم کا بریلوی ہوں الحمدللہ بڑا پکا قسم کا. میری گٹی میں اعلیٰ حضرت بریلوی کا عشق کوٹ کوٹ کے بڑا ہوا ہے. مجھے حضور کے عشق کی لذت حضرت بریلوی سے ملی ہے. میں دیکھتا ہوں آج کل جو حالات ہیں، اللہ پاک رحم فرمائے، اللہ پاک ہماری اصلاح فرمائے، اللہ پاک ہمیں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا اندھا عشق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں حضور کا بس دیوانہ بنا دے. میں اس سے زیادہ بھی تقریر نہیں کر سکوں گا، جو میں بیان کر رہا تھا بس وہ رک گیا. دعا کرو اللہ پاک ہم پر رحم کرے، دعا کرو اللہ پاک ہمیں حضور کا عاشق بنائے. میں تو پوری کائنات سے کم نہ کم نہ کھٹو نہ لے کم تر پرلے درجے کا. آپ جتنے بیٹھے ہوئے مجمع میں، میں آپ کی پیروں میں لگنے والی جوتی کے نیچے لگنے والی خاک سے بھی کم تر ہوں. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر ایسے دعا کی درخواست کرا تو میرے لیے بھی دعا کرو. اللہ مجھے خاتمہ میں ایمان عطا فرمائے، اللہ میرے منہ پر بھی پردہ ڈالے. میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، آپ سے بھی جتنے بیٹھے ہوں، اللہ پاک جس نے یہ محفل کرائی ہے اللہ کو پتہ ہے، اللہ سب ٹھیک کرے، اللہ پاک رحم فرمائے.